بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب والا۔ میں آج آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرتا ہوں کہ یہ جو سوچ ہوتی ہے، اگر آپ اسے ٹھیک کر لیں تو آپ کا مستقبل سوچ خود بخود ٹھیک کر لیتی ہے۔ یعنی آپ نے اگر اپنے مستقبل کو ٹھیک کرنا ہے تو آپ اپنی سوچ کو ٹھیک کر لیں۔ جب آپ اپنی سوچ کو ٹھیک کر لیں گے تو مستقبل کی سوچ بھی تو اور طرح سے ہوگی نا۔ تو یہ مستقبل کو لے کر یعنی فیوچر کو لے کر یہ جو ہم کڑتے رہتے ہیں، تو فیوچر تو ہم اپنے پریزنٹ یعنی حال میں خراب کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ عادت ہے یہ سب کرنے کی۔ نفسیات کے اعتبار سے ہوتا یہ ہے کہ جو ایونٹ یعنی واقعہ، ہیپننگ، کوئی بھی چیز، کوئی حادثہ، کوئی سانحہ، کوئی بھی چیز جب ہماری زندگی میں ہوتی ہے تو اس کے فوراً بعد جو ہے ایک سوچ آتی ہے، اور جب وہ سوچ آتی ہے تو وہاں اگر اسی سوچ کو دیکھ لیا جائے تو وہ فیلنگ نہیں بن پاتی۔ یعنی آپ نے اگر سوچ کو خراب کر لیا خراب واقعہ کی بنیاد پر تو فیلنگ خراب ہوں گے، جب فیلنگ خراب ہوں گے تو ایکشن خراب ہوگا، جب ایکشن خراب ہوگا تو ایک اور برا واقعہ ہو جائے گا۔ یہ ترتیب کو ذرا سمجھ لیجیے۔ اس کا مطلب کیا ہو کہ ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، اگر ہم چھوٹا سا پاز کا بٹن تھوڑی دیر کے لیے دبا لیں، اور اس پاز کے بٹن کا مطلب کیا ہے کہ تھوڑی دیر ہم نے وقفہ کر کے اس کے اوپر سوچا ہے، اور ہماری سوچ جب ادھر ادھر بھاگ رہی تھی، خرابی کی طرف جا رہی تھی، ہم نے اس کو وہیں جا کر ہلکا سا فکس کیا، ٹھیک کیا، بہتر بنایا، چونکہ اس سوچ نے جا کر احساس کو پیدا کرنا تھا۔ اب جب سوچ کی صورت میں جب احساس پیدا ہوا، اگر سوچ اچھی تھی احساس اچھا ہو جائے گا، اگر سوچ بری تھی تو احساس برا ہو جائے گا۔ اب اگر احساس برا ہوگا تو اس کا ایکشن کیا ہوگا؟ یقیناً برا ہوگا۔ اور اگر احساس اچھا ہوگا تو ایکشن کیا ہوگا؟ یقیناً اچھا ہوگا۔ اور جب ایکشن اچھا ہوگا تو وہ بھی تو ایک واقعہ ہے نا۔ اب اس واقعے کے نتیجے میں جب سوچ ایک اور آئے گی تو وہ اچھی ہوگی، اور جب سوچ اچھی ہوگی پھر فیلنگ اچھی ہوگی، پھر واقعہ اچھا ہوگا، اور اس طرح آپ اچھے واقعات کے سائیکل میں چلے جائیں گے۔ لیکن ہمارے ہاں ہوتا یہ نہیں ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں میں کیا کروں، بے بس ہو جاتا ہوں نا سوچ کے آگے۔ سوچ کے آگے کبھی کوئی بے بس نہیں ہو سکتا، چونکہ سوچ آپ کے اختیار میں ہے۔ سوچ آپ کے اختیار میں، آپ سوچ کے اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن ہمیں نا مزہ اس چیز میں بڑا آتا ہے کہ ہم دکھی رہیں اور اپنے دکھ کا اظہار کرتے رہیں، اور لوگ ہمارے ارد گرد جتنے بھی موجود ہیں وہ ہمارے پر ترس کھاتے رہیں۔ جب لوگ آپ کے اوپر ترس کھاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے آپ پر ترس کھا رہے ہوتے ہیں، پھر لوگ آپ پہ ترس کھاتے ہیں تو یہ والے ترس اور وہ والے ترس مل کر یہ ہماری خوراک بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر ہمیں حل اچھے نہیں لگتے، ہمیں ہمارے مسئلے کو سننے والے اچھے لگتے ہیں۔ آپ صرف ایک لمحے کو بھی اس بات کو سمجھ لیں گے کہ آپ کی زندگی میں جب بھی کوئی بات ہو، آپ کی سوچ، اور اس کا بہترین طریقہ میں آپ کو بتاؤں آپ نے کیا کریں۔ ابھی تو جو ہو گیا سو ہو گیا نا۔ اب ماضی میں جو کچھ بھی ہوا، اگر کوئی برا ہوا یا اچھا ہوا، آپ نے یہ بیٹھ کے ٹریک کرنا ہے اسے کہ اس وقت مجھے سوچ کون سی آئی تھی، اور کیا اس سوچ کو بدلا جا سکتا تھا، کیا اس کی جگہ یہ سوچا جا سکتا تھا۔ یقین کیجئے اب آپ چونکہ اپنے وہ ہوش و حواس میں ہوں گے نا، اب آپ سوچ کے اختیار میں نہیں ہوں گے، اب سوچ آپ کے اختیار میں ہوگی، چونکہ واقعہ تو ہو چکا، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، مجھے اس طرح کر لینا چاہیے تھا، مجھے اس طرح کر لینا چاہیے تھا، مجھے اس طرح کر۔ اب جب اس طرح اب بیٹھے سوچ رہے ہو نا، تو سمجھ لیجئے کہ یہ اس وقت آپ کر سکتے تھے، اور آپ کیوں نہیں کر سکے؟ چونکہ آپ حواس باختہ ہو گئے تھے، آپ کو سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہی تھی۔ جب آپ کو سمجھ کچھ نہیں آ رہی تھی، وہی تو وقت ہوتا ہے جب سمجھنا ہوتا ہے، اور وہ پاز کا بٹن دبا کے آپ کی زندگی میں بڑی تبدیلی، اور پاز کا مطلب کہ لمحہ بھر کو رک جائیے، کہیں سائڈ پہ کونے پہ بیٹھ جائیے، اچھی بات سوچنے کی کوشش کیجیے۔ اچھی سوچ جب اچھی ہے بذات خود تو اس کا نتیجہ اچھا کیوں نہیں ہوگا؟ خدا آپ کو اور ہمیں اچھا سمجھنے اور سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اختلاف رائے کا حق آپ محفوظ رکھتے ہیں، بذرت طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا۔